پتہ نہیں کیسے 2 سال کے الیکشن کیمپین نے مجھے اسٹیبلشمنٹ سے لڑنا سکھا دیا، مجھے پیسے سے لڑنا سکھا دیا، لسانیت سے لڑنا سکھا دیا، سیاسی پارٹیوں سے لڑنا سکھا دیا جو پاور میں. پتہ نہیں کیسے ہوا ہے، یہ مجھے بھی نہیں پتا. کورٹ صاحب میں ایک کارکن ہوں، مجھے یہ سیکرٹری کا عہدہ آپ نے دیا، عزت دی ہے، لیکن مجھے کارکن کی طرح ہی رکھیے گا اس تحریک میں. مجھے کارکن کی طرح ہر جنگ میں سب سے آگے بھیجیے گا، مجھ سے لیڈ کروائیے گا ہر چیز کو، کیونکہ میں اس کالے کوٹ پہ اور کالی ٹائی پہ فخر کرتا ہوں. سر دوستوں، یہ جب ابھی میں بزرگوں کی باتیں سن رہا تھا، کورٹ صاحب کو ہم سب سنیں گے، لیکن 2 باتیں رکھوں گا صرف. یہ ملک تخلیق کیا گیا کہ یہاں پہ انصاف ہوگا، حقوق ملیں گے، ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل درآمد ہوگا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کانسٹیٹیوشن پہ امینڈمنٹ ہوتی ہے کہ کسی کو لائف ٹائم کے لیے امیونٹی دے دی جاتی ہے، لائف ٹائم کے لیے ٹائٹلز دے دیے جاتے ہیں. ججز کا اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ، میں کراچی کے الیکشن سے تعلق رکھتا ہوں تو ایسے لگتا ہے ممبر مینیجنگ کمیٹی کا الیکشن بن گیا ہے. اب ججز کا اپوائنٹمنٹ کس کے زیادہ ووٹ ہوں گے، کون زیادہ طاقت کا استعمال کرے گا، کون پیسے دے گا، کون ووٹ خریدے گا، کون لالچ دے گا. ہمارا ادارہ بھی خطرے میں، ہمارا ملک بھی خطرے میں. سیاسی پارٹیوں نے، اکثریت نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ڈیموکریسی ایسی ہی ہے اس ملک میں اور ہم نے ایسے ہی جینا ہے، جو ڈکٹیشن ملتا ہے اس پہ عمل ہو جاتا ہے. 26ویں 27ویں ترامیم آئیں، کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی، کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، رات کی تاریکی میں آتی ہیں، ایک دن میں پاس ہو جاتی ہیں اور کوئی اس پہ بولنا بھی پسند نہیں کرتا. تو ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی سارے حقوق ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیے جو کہ خود ڈکٹیشن لیتے ہیں، خود فیصلے نہیں کر سکتے، کسی اور کو خوش کرتے ہیں؟ میں کالے کوٹ میں تو کھڑے ہو کے یہ کہتا ہوں کہ ووٹ آپ سے لیتے ہیں جب آپ کسی اور کو دے رہے ہوتے ہیں، جی حضوری کسی اور کی کر رہے ہوتے ہیں، خوش کسی اور کو کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے اور ہمارے لیے کیا کیا؟ تو یہ تو جو تحریک جو ہم سر کی قیادت میں کرد صاحب کی کر رہے ہیں، یہ تو رول آف لا کی تحریک ہے. یہ تحریک ہے انصاف دلانے کی اور حقوق کی، کیونکہ آج اس ملک میں لوگ، ہمارا ینگسٹر بدزن ہوتا جا رہا ہے، تھک گیا ہے، وہ گیو اپ کرنا شروع ہو گیا ہے. میں ایک تقریب میں بیٹھا تھا، وہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ جی کیسے نوجوانوں کو بہتر کریں اور مشکل حالات آتے ہیں. تو میں نے ادھر یہی بولا اپنے بھائی کو کوٹ کرتے ہوئے جو کہ انگلینڈ میں ہوتا ہے. اس نے کہا اسیف بھائی اتنے لوگ امیگریشن اپلائی کر رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے پورے پاکستان اپلائی کر رہا ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے ملک کو گیو اپ کر رہے ہیں، وہ تھک رہے ہیں. انہیں پتہ ہے میرٹ پہ نوکریاں نہیں ملیں گی، نوکریاں مل گئیں تو پھر بوٹ پالش کرنے پڑیں گے ان کو، اور کوئی طریقہ نہیں ہے نوکری کو سنبھالنے کا. یہی جوڈیشری میں بھی آ گیا. تو ہم اور آپ پھر جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح حیات کو پڑھتے ہیں، ان کے ایگزامپل کو فالو کرتے ہیں، ہم کدھر کھڑے ہیں؟ ہمارا کیا رول ہے؟ ہماری آنے والی جنریشن ہم سے کیا پوچھے گی؟ میرے بچے مجھ سے کل کو نہ پوچھیں کہ بابا آپ اس وقت تھے، آپ نے کیا کیا؟ آپ بھی کیا چپ کر کے اپنی وکالت میں لگ گئے تھے کیا، کہ بس اپنے پیسے کمانے، اپنی ٹرپس کرنے، فیملی کی دیکھنا، اس کے باہر دیکھنا نہیں ہے؟ دیکھیں رازق بھی اللہ ہے، اگر یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حفاظت بھی اللہ نے کرنی ہے. یہ زندگی انہی کی دین ہے، یہ کسی دنیاوی خدا کی دین نہیں ہے، نعوذ باللہ. یہ ملک دیکھ رہا ہے ہم لوگوں کی طرف، کالے کوٹوں کی طرف، کہ ہم کھڑے ہوتے ہیں یا ہم بھی باقی لوگوں کی طرف بغلیں جھانکنا شروع ہو جائیں گے. ہم نہیں دیکھ سکتے سر. اب آج میں کہتا ہوں جیسے میڈم ربیہ نے کہا، یا 8-9 لوگ بھی کھڑے ہوتے تو ہم نے آنا تھا، ہم نے آنا تھا یہاں پہ اور حق بات کرنی تھی، کیونکہ یہ تعداد نہیں، یہ حق اور سچ کی بات متعین کرے گی. یہ ہسٹری بتائے گی whether we were standing on the right side of the history or the wrong side of the history, whether we became a tool of the suppressor or we were standing with the oppressor. یہ وقت کی تاریخ بتائے گی. تو آپ کو اور ہم نے آج فیصلہ کرنا ہے. فیصلہ یہ کرنا ہے کہ سر جھکا کے جی حضوری کریں،
کچھ نوکریاں مل جائیں گی, کچھ کو میڈیکل مل جائے گا, جیسے ہمارے یہاں سندھ ہائی کورٹ بار میں کیا گیا, جو آتا تھا کچھ مانگے جاؤ میڈیکل لے لو, جاؤ تمہیں یہ پیسے دے دیے ویلفیئر کے نام پہ. یہ ویلفیئر نہیں ہے. وکالت سکھاؤ, وکالت کرنے کا موقع دو, آنیسٹ ججز ہوں, وکیل محنت کر سکے, میرٹ پہ کیس چلائے, میرٹ پہ فیصلے ہوں. ہونا تو یہ چاہیے عدالتوں میں. اب یہاں پہ سفارشیں چل رہی ہیں, نئے رجحان آ گئے سفارشوں کے کہ جی یہ اس گروپ کا, یہ اس گروپ کا ہے. کیا رہ جائے گا اس ادارے میں پھر؟ ہم اور آپ کہاں سے انصاف دلائیں گے؟ جو خود انصاف کر کے نہیں آتا وہ انصاف کیا کرے گا دوستوں؟ تو یہ ہم کوچ صاحب کی گائیڈنس پہ عمل کریں گے. آپ سب کے سامنے میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں, لکیر کھینچنی پڑے گی. ایک ہی ٹائم پہ یزید سے بھی دوستی نہیں ہو سکتی اور حضرت امام حسین کو بھی ہم اچھا نہیں کہہ سکتے. ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس طرف کھڑے ہیں. اگر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکے اور ہم ڈگمگاتے رہے, بیچ میں رہے, تو پھر دیکھیے یہ ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. ہمارے بزرگ جنہوں نے ملک بنایا وہ ہمیں معاف نہیں کریں گے کہ ہم نے اتنا بڑا تحفہ دیا, ایک اتنی بڑی اسلامی ریاست ملی جس میں پہاڑ سے لے کے ریگستان سے لے کے دریا سے لے کے مین پاور سے لے کر معدنیات سے لے کر اتنے کھیت کھلیان سے لے کے سب کچھ ہے, اور ہم اس کو بھی رن نہیں کر سکے. آپ سب کو بہت مشکور. اور میں سیکرٹری نہیں ہوں, میں آپ کی طرح ایک عام وکیل ہوں, میں ایک کارکن ہوں. انشاءاللہ جب کرد صاحب آواز دیں گے میں صف اول میں کھڑا ہوں گا, اور میں امید کر رہا ہوں گا کہ آپ لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے. پاکستان زندہ باد. میری صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیسے کیپٹلائز کرتے ہیں آپ کے فیئر کے اوپر, کہ آپ کے سپریم کورٹ میں جس کو بھی پریزیڈنٹ یا کیبنٹ لے کر کے آتے ہیں اور پھر خبروں میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے لائرز کی جو اپیکس باڈی ہے اس نے کہہ دیا ہے 26ویں اور 27ویں ترمیم بہترین ہے, تو اس لیے ہم تو نہیں کہہ رہے یہ. تو مصیبت یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے ٹاؤٹس اور کمپرومائز صدر اور کیبنٹس بٹھائی ہوئی ہوں گی جو فار دا گورنمنٹ, بائی دا گورنمنٹ, آف دا گورنمنٹ ہیں, تو انہوں نے آپ ہی کے کہنے پہ جی حضوری کرنی ہے. تو اب سلسلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار کے سردار امان خان صاحب کینڈیڈیٹ ہیں پریزیڈنٹ کے لیے. ہمیں ان کے لیے سب سے آگے جو چیز ہے وہ محنت کرنی ہوگی کہ تاکہ آپ کی 28ویں ترمیم میں وہ اپنے پپٹس کو بٹھا کر کے یہ نہ کہہ سکیں کہ دیکھیے جی اپیکس باڈی کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ترمیم تو بہت اچھی ہے, اس کو ہونا چاہیے. وہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کاغذ کے محل, یہ ریت کی سب فصیلیں جو بن رہی ہیں حفاظت ان کی کرنا ہے ضروری. اب جو ریت کی فصیلیں اور کاغذ کے محل بنا چکے ہیں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے ذریعے, اب اس کی حفاظت کے لیے ان کو سپریم کورٹ میں ایک بار پھر شب خون مار کر کے پوری کی پوری کیبنٹ لے کے آنی ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے ساتھ آواز سے آواز ملا کے, کیونکہ اب کرد صاحب آ چکے ہیں تو وہ تو ماشاءاللہ سے جس جوش اور جذبے کے ساتھ آپ کو لے کے چلیں گے, ہمت نہیں ہارنی ہے. ایون آفٹر دا موسٹ بٹر ونٹر spring does come.